बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों कि भाई आमिर साहब दा हुक्म थिया है कि साढ़े चैनल दे उत्ते कुछ ऐसा चीज़ां होनी चाहिए जिहड़ियां दीनी मालूमात विच साकूं वक्त की ज़रूरियात हैं। भाई आमिर साहब के हुक्म के मुताबिक 5 मिनट वास्ते हर रोज़ाना की एक चीज़ समझाई वैसी। जेरे हजरात साढ़े ग्रुप में शरीक हैं और जेरे हजरात एक समात करें उहदे अमल भी करा है और अगर दूसरे को ज़रूर शेयर करा है ताकि दुनिया आखरत तुहाड़ी भी और मेरी भी सोहनी बन वजे। अज पहले कलमे कनू आगाज़ शुरू करने पे हैं कि असा जन पढ़िए से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब हमने वादा किया, इकरार किया है और मान लिया है, कलमे अब पढ़ ली हैं, तो हम दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमारे ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं जो कलमा पढ़ने से हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो गई हैं। कुछ फ़र्ज़ भी हैं, कुछ नफिल भी हैं, कुछ सुन्नत भी हैं। जब हमने इकरार किया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब हमने वादा कर लिया, इकरार कर लिया, हमारे ऊपर दीनी शराइत, दीन की फ़राइज़ और सुन्नत और नवाफिल हमारे ऊपर लागू हो गए। जैसा कि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज ईमान वालों के लिए मेराज है। जब वादा किया, इकरार किया, तो हम सब को चाहिए कि हम सब जैसे रब के साथ वादा किया है तो हमें अपने वादे पर कायम होना चाहिए। रब ने जो वादा हमारे साथ किया, रब ने फरमाया कि वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, मैं बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ दूँगा। रब ने जो वादा किया है, रब अपना वादा पूरा कर रहा है। हम कलमा भी पढ़ लिया है, ये भी मान लिया है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक भी नहीं। हम जब से रब नाल वादा भी कर लिया है और ये भी उस मान लिया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये भी हमने मान लिया है, इकरार भी कर लिया है, वादा भी कर लिया है। और आजकल के वक्त में कलमे भी पढ़ते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के मुल्क में रहते हैं, मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं और मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं और मुसलमानों के औलाद हैं, मुसलमानों के बेटे हैं, सब कुछ है और इस्लाम भी है, कुरान भी पढ़ते हैं। पर हमने जब रब से वादा किया है, वादे खिलाफ़ी हम बहुत ही कर रहे हैं। कलमा तो पढ़ लिया, इकरार भी कर लिया कि हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, उनके मानने वाले हैं। जैसा कि जब कलमा पढ़ लिया, हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो गई है। हमको चाहिए कि हम नमाज 5 वक्त, रब का हुक्म होता है कि हमारे दरवाज़े पर आएँ और हमारी ज़ात के आगे सजदा करें। कल क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा कि ऐ बंदा, मैंने आपको जवानी दी, मैंने आपको पैसा भी दिया, दौलत भी दी, सियात भी दी, तंदुरुस्ती भी दी थी, आपने मैंने जो हुक्म दिया था, मेरे हुक्म पर अमल किया था कि नहीं? जब कब्र में जाओगे उस वक्त कोई भी साथ नहीं होगा, ना माँ होगी, ना बाप होगा, ना भाई होंगे, ना दोस्त होंगे, कोई भी नहीं होगा। अकेली ही जान होगी और अकेला ही सवाल होगा। जब रब ताला के फरिश्ते आएंगे, आपसे हिसाब व किताब लेंगे,
پھر آپ جو ہے ادھر سے کیا جواب دیں گے؟ پہلا سوال ہوگا کیونکہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے دنیا سے بے حیائی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ جب سے وعدہ کیا، اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، سب کچھ جو ہے اس کلمے میں آ گیا ہے۔ ہم نے قول اقرار کر لیا ہے رب سے۔ جب سے ہم نے رب کے ساتھ وعدہ کیا، کلمہ پڑھ لیا، رب کے ساتھ وعدہ ہو گیا، ہم کو ہر برائی سے نجات پانی چاہیے، ہم کو ہر برائی سے بچ جانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی جڑ کے رہنا چاہیے، اور ہمیں کلمے کی لاج رکھنی چاہیے۔ 4 دن کے بعد جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، کیونکہ علامہ اقبال قلندر لاہوری سرکار فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال جو تھے وہ قلندر لاہوری تھے، وہ قلندر تھے کہ انہوں نے رب کو ایسا ہی منایا، ایسا منایا۔ دیکھ لیں اس دنیا میں بھی ایسے ہے، جب ہم جاتے ہیں کسی اولیاء کی مزار پر جاتے ہیں، اولیاء کے دروازے پر جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کہ انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو کلمے کے اوپر عمل بھی کیا تھا، کلمہ پڑھ لیا اور کلمے کے اوپر عمل بھی کیا، رب رسول کو منا لیا۔ رب رسول کو جب منا لیا ہے، آج ہم ان کے دروازے پر جاتے ہیں، کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے بچے ہیں، آپ بھی ایسا کریں، رب رسول کو منا لیا کریں۔ رزق تو رب نے دینا ہے، اس کا وعدہ ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ فرماتا ہے میں بہتر رزق دینے والا ہوں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں بغیر حساب کے رزق دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بادشاہ بنا دیتا ہوں، بادشاہ کو گداگر بنا دیتا ہوں، میں سب کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جب رب نے وعدہ کیا ہے، رزق کا وعدہ تو اس نے کیا، اس نے دینا ہے۔ تم نے جب رب نے وعدہ کیا، کلمہ پڑھ لیا رب کی جب کلمہ پڑھی اور رب کے ساتھ تمہارا قول فعل اقرار ہو گیا ہے، رب سے تمہارا وعدہ ہو گیا ہے، اور آپ ایسا کیا کریں، رب کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر قائم رہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری اتنی ہے کہ بس میں نے آپ کو کلمے آپ کو بتائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بس آج کی اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے سب کچھ اس میں آ گیا۔ آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور اسلام کے اندر جب داخل ہو گئے تمہارے اوپر فرائض لاگو ہو گئے، تمہارے اوپر سنتیں لاگو ہو گئی، تمہارے اوپر نفلیں، عشر حج زکوٰۃ ہر چیز تمہارے اوپر لاگو ہو گئی ہے۔ جو یہ ادا نہیں کر نماز نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہو جائے گا، سنت ادا نہیں کرے گا گناہ گار ہو جائے گا، نوافل نہیں پڑھے گا گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ جو نماز فرض ہے، رب فرماتا ہے اس آدمی سے مجھے زیادہ پیار ہے جو میرے فرض کو اپناتا ہے، کیونکہ ایک نبی پر رب اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو آدمی میرے ولی سے، میرے نیک بندے سے بغض رکھتا ہے، میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کس لیے رب اعلان جنگ کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ رب کے فرض بھی ادا کرتا ہے اور سنتے بھی ادا کرتا ہے، نوافل بھی اتنی پڑھتا ہے کہ ساری رات گزر جاتی ہے اور نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ جب اس کا نامہ اعمال آئے گا تو اس میں کمی آئے گی فرائض میں، تو رب فرمائے گا اے میرے ملائکہ دیکھیں کہ کہیں اس کے فرائض میں کمی آئے، کہیں دیکھیں اس کے نوافل بھی ہیں۔ فرشتے کہیں گے اے باری تعالیٰ یہ تو ساری رات نوافل پڑھتا تھا، رب فرمائے گا اس نوافل اٹھاؤ، اس کے فرض پورے کر دو، کیونکہ نوافل بھی پڑھنی ہیں، کیونکہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے۔ میں اس لیے آغاز شروع کیا ہے، آپ کو نماز کے بارے بھی بتاؤں گا، اور آپ کو وضو کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا، اور آپ کو غسل کے فرائض بھی سمجھاؤں گا۔ لہذا مہربانی کیا کریں، یہ جو ویڈیو آتی ہیں ان کو پورا مکمل سن لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔ آگے بھی شیئر کریں، جو ایک آدمی بھی اس پر عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت تمہاری اور میری خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔